بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں، دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں مگر اپنے خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا پاکستان کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق کے منافی ہے۔ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارتی قیادت کے حالیہ بیانات پریشان کن ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھارت حقائق کو کھوکھلے بیانیوں اور ہتھ کنڈوں سے چھپا نہیں سکتا۔ تنازع جموں کشمیر خطے میں امن و استحکام کو خطرہ بنانے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان تنازع کشمیر کے دیرپا حل کی وکالت میں ثابت قدم رہے گا۔ بھارت دھمکیوں، غلط بیانی یا طاقت سے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ بھارت کے ناپاک اذان بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج نیو یارک میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ امریکی حکام کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ دی جائے گی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے ارکان کو آگاہ کیا جائے گا۔ OIC کو بھی بھارتی اشتعال انگیزی پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلاول بھٹو 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا۔ اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے، اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ہم نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈرز بنائے۔ مسلم لیگ نون نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا۔ لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں، سیاست کے ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ ہر شعبے کی ترقی میں مسلم لیگ نون کا کردار ہے۔ ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا ٹاک۔ PP 52 سیالکوٹ ضمن الیکشن، مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیگی امیدوار ہینا ارشد وڑائچ 78,702 ووٹ لے کر کامیاب۔ PTI کے امیدوار فاخر گھمن 39,018 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار نے 39,648 ووٹوں کی برتری سے کامیابی سمیٹی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہینا ارشد وڑائچ نے جیت کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اپنے مرحوم والد کے نام کر دیا۔ تحریک انصاف کے ضمن الیکشن میں دھاندلی کے الزامات، RO آفس کے سامنے احتجاج۔ وزیر اعظم کا ضمنی الیکشن میں کامیابی پر اظہار تشکر۔ نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہینا ارشد وڑائچ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں کامیابی نواز شریف کی قیادت کا ثمر ہے۔ کامیابی مریم نواز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے والہانہ محبت اور اعتماد پر سیالکوٹ کے عوام کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سمبڑیال کے عوام نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے اس پر پورا اتریں گے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، اسٹاک مارکیٹ میں 1,20,000 کی حد بحال۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بورڈ بیسن کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل، کسٹم اہلکاروں نے کار نہ رکنے پر فائرنگ کی، ایک شخص کو گولی مار دی، دوسرے کو حراست میں لے لیا، پولیس حکام۔ مقتول کو کسٹم اہلکاروں نے تعاقب کر کے گولی ماری، اہل خانہ کا الزام۔ مقتول کے لاواحقین اور اہل علاقہ کا نیٹو جیٹی پل پر لاش رکھ کر احتجاج۔ مظاہرین کا کسٹم اہلکار کو گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا، ٹریفک بحال۔ پنجاب پولیس کی خارجی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی، ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ مبارک میں پولیس مقابلہ، 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی، دہشت گرد بھاری اسلحے کے ساتھ پولیس ٹیموں پر حملہ آور ہوئے۔ ترجمان پنجاب پولیس۔ صدر اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر پولیس کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی پنجاب پولیس کو شاباش۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजिला, लांढी, चरंगी, शेरपाव और इतराफ में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के नजदीक था। मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों और ज़िले इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ जाफ्रेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में सियासत। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी ने मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। यूक्रेन के साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमले, 40,000 तैयारे तबाह करने का दावा। रूस की फौजी एयरफील्ड्स पर यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। मरमंसिक और आर्कसेक के अलावा बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया। दोनों इलाकों के एयरफील्ड्स में कई तैयारों में आग लग गई। तैयारों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलविस कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। रूसी वज़ारत दिफा। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में इसराइली अरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहरे पर हमला। 8 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमलावर ने लोगों पर पेट्रोल बम फेंके। अमेरिकी हुक्काम। पुलिस ने हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी वजीर खारजा की बोल्डर में फायरिंग की मजम्मत। हमले में मुतासरीन के साथ हैं। अमेरिका में दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा। इसराइल का रफा में पनाहगज़ी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बड़ा हमला। 31 फ़लस्तीनी शहीद, 117 शदीद जख्मी। शोहदा और जख्मी में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली जानिब से गज़ा में शोहदा की तादाद 54,425 हो गई। गज़ा में सेहूनी दहशतगर्दी के साए में भी फ़लस्तीनी जज्बा ईमान से सरशार। गज़ा की गली में एक बच्चे की नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। लाहौर 38 और कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मानसहरा के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जून में जनवरी के नज़ारे। बट्टाकुंडी, जलखट, बेसर और दीगर इलाकों में सफ़ेदी छा गई। कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चुनू पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा, गोल्ड मेडल हासिल करना आवाम की दुआओं का नतीजा है। मैंने एक छोटे से गांव से खेल शुरू किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। नौजवान को जेवलिन थ्रो गेम में भी जरूर आना चाहिए। ईद उल अज़हा करीब आ गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल, गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भावताव तेज। मंडी में भारी भरकम शेरू और सुल्तान के चर्चे। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक मौसर इक़दामात करने वाले ममालिक में शामिल है।
پاکستان میں ویڈیو گیمنگ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے. انڈسٹری کے فروغ سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. روزگار کی فراہمی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب. کہا وزارت آئی ٹی نوجوانوں کو مختلف ڈیجیٹل مہارتوں کی ترتیب فراہم کر رہی ہے. گیم ڈیولپمنٹ میں نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنی چاہیے. نوجوان بہترین اپلیکیشن تیار کریں. وزیراعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتیٰ عزت کے دعوے پر سماعت آج ہوگی. سیشن کورٹ لاہور نے شہباز شریف کو ویڈیو لنک پر جرح کے لیے طلب کر رکھا ہے. شہباز شریف نے بانی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے. امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. یوکرین مسئلے پر گفتگو. دونوں رہنماؤں کا استنبول میں روس یوکرین براہ راست مذاکرات کے دوبارہ آغاز پر بھی تبادلہ خیال. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. روسی سرحدی علاقوں کے قریب 2 پلوں پر بم دھماکوں میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار. بھارت میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 32 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. بھارتی میڈیا کے مطابق بارشوں اور سیلاب نے شمال مشرقی ریاستوں میں تباہی مچا دی. شدید بارشوں کے بعد برہم پتر اور دیگر دریاؤں میں بھی شدید طغیانی. سینکڑوں افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا. کئی اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری.